بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے۔ سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سہ افریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے سعودی وزیر خارجہ کے آئندہ ہفتے اسلام آباد کے دورے کا بھی امکان ہے۔ دفاعی تعاون اور مشترکہ سیکیورٹی کو فروغ دینے پر اتفاق متوقع ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سہ افریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان ہے۔ بات کریں گے سینئر اینکر پرسن محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مالک صاحب، ایک اہم پیش رفت، ایک بڑی خبر، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان سہ افریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان ہے، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ ہاں جی، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ ہماری ایکسکلوسیو خبر ہی ہے پی آر آئی کی۔ آپ نے دیکھا کہ آج وزیر اعظم بھی پہنچے، ان کے ساتھ فیلڈ مارشل بھی تھے، ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی وہیں پہ ہیں، اور اس کو کافی کوائٹ رکھا گیا تھا، کسی قسم کا اس کا اندیا نہیں دیا گیا تھا کہ یہ کیوں میٹنگ ہو رہی ہے۔ پھر کچھ دیر پہلے شام کو ترکیہ کی فارن منسٹری نے بھی کنفرم کیا کہ ترکیہ کے صدر اردوان صاحب وہ بھی سعودی عربیہ پہنچ رہے ہیں، اور پھر ہم نے ذرائع سے چیزیں کنفرم کی۔ تو پھر اس وقت تک جو پلان ہے وہ انشاءاللہ جمعے کا پلان ہے ان کا سائن کرنے کا۔ یہ بڑا ہی امپورٹنٹ ٹرائیلیٹرل ایگریمنٹ ہے، جس طرح سعودی عربیہ اور پاکستان کے جن لائنز پہ ہے، یہ قریباً انہی لائنز کے اوپر یہ ایگریمنٹ ہوگا۔ اور صرف یہی بات نہیں ہے، آپ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں یہ ابھی ٹائم فریم تو نہیں ہم کنفرم کر سکتے، لیکن ایکسپیکٹڈ ہے کہ کم از کم 7 سے 8 ملک اور بھی کافی جلدی ان میٹر آف فیو منتھس اس کا حصہ بننے کی توقع ہے۔ تو یہ بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، اور شاید اسی کے سلسلے میں ابھی تک متوقع دورہ ہے سعودی عربیہ کے فارن منسٹر کا اگلے ہفتے، لیکن ابھی تک سورسز کے مطابق ہماری تقریباً 50-50 کنفرمڈ ہے۔ دورہ تو انہوں نے کنفرمڈ ہے کہ انہوں نے آنا ہے۔ ابھی ہم سن رہے ہیں کہ سورسز کے تھرو کہ یہ منگل بدھ کی بات کر رہے ہیں، مڈ ویک کی، تو وہ شاید دن آگے پیچھے 1-2 دن اوپر نیچے ہو جائیں، لیکن دورہ وہ بھی متوقع ہے، اور اس میں آئی ایم شیور فالو اپ ہو رہا ہوگا اس ایگریمنٹ کے اوپر، اور جو اور بھی کچھ لوگ ممالک انٹرسٹڈ ہیں شاید اس پہ بھی بات چیت ہوگی کہ اس کو چیزوں کو آگے کیسے بڑھانا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ جو یہ جنگ نے صورتحال بنائی تھی، تو اس کے بعد ایک نیا پیراڈائم سیکیورٹی کا ڈیولپ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ میں، جس میں پاکستان ایک کلیدی رول ادا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے کویت نے بھی اپنا ایک ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ فارملائز کیا، اگرچہ وہ ٹریننگ اور ان چیزوں پہ ہے، لیکن دیٹ از آلسو اسٹیپ ان دا سیم ڈائریکشن۔ اور اگر حالات ٹھیک رہے اور جس طرح چیزیں ہم سن رہے ہیں پلان ہوئی ہوئی ہیں، تو کچھ بعید نہیں ہے کہ الٹیمیٹلی اللہ کے فضل سے شاید ایران بھی اس کا حصہ بن جائے، لیکن وہ بھی اٹس اے لٹل فار اوے۔ اچھا، کتنا اہم ہوگا مالک صاحب یہ خطے کے لیے؟ یہ بہت بہت اہم ہے جی۔ یہ اس جنگ نے جہاں سب کو اتنا پریشان کیا اور اتنی سیریس سچویشن کریٹ کی ہے، وہاں پہ ایک ریالٹی آئی ہے مڈل ایسٹ کے ممالک میں کہ ٹھیک ہے، ایران کے اور ان کے ڈفرینسز اپنی جگہ، ان کی ہسٹری ہے آپس میں کانفلکٹ کی، لیکن ایک چیز سب کو احساس ہو گیا ہے کہ جس چیز کو وہ ایبسلیوٹ سیکیورٹی سمجھتے تھے کہ امریکہ کے اوپر، یورپینز کے اوپر، کہ ان کی بیسز اور ان کے ہتھیار اور ان کے سب کچھ، وہ ان کو احساس ہو گیا کہ وہ سیکیورٹی کی گارنٹی نہیں ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ان تمام ممالک پہ حملے بھی ہوئے، اور اب ایک کو ایگزسٹنس کا فارمولا ڈیولپ ہو رہا ہے کہ اگر ایران بھی اپنے رویے کو ٹوٹلی بدلے تو یہ ملک بھی رویہ بدلنے پہ تیار ہے۔ تو جب اس تمام مسئلے میں دیکھیے، ہم پاکستان واحد نیوٹرل ملک ہیں، ہمارا نہ کبھی کسی عرب ملک کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، نہ ہمارا ایران کے ساتھ کانفلکٹ ہوا، تو ہم ایک بڑے نیوٹرل آربیٹریٹر ہیں۔ پھر ہم واحد مسلم ملک ہیں جو نیوکلیئر پارٹ ہیں، ہماری ملٹری پراوس بھی اسٹیبلش ہو گئی ہے، ہم نے اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کو جس طرح ٹھکائی کی ہے انڈیا کی، اس نے دنیا میں ہمارا پرسیپشن بدل دیا۔ ترکیے کی بھی جو فوجیں ہیں وہ بڑی بیٹل ہارٹنڈ ہیں، ٹیررزم کی، دوسری جنگ کی، تو ترکی اور پاکستان بہت زیادہ اس ٹیبل پہ لاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ پھر آپ کو ایجپٹ نظر آئے گا آہستہ آہستہ اس میں آتا ہوا۔ تو یہ بہت بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اس خطے میں ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم ہے، اور اگرچہ ہم مڈل ایسٹ کا حصہ نہیں ہے فزیکلی،
ہم گلف کا حصہ نہیں ہے، لیکن کچھ دنیا نے ایسی حالات نے کروٹ لی ہے کہ ہم ایک لیڈ رول میں آ گئے. ہم اس خطے میں اب ایک نیٹ سیکیورٹی اسٹیبلائزر کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، صرف خطے کے لیے نہیں، صرف پاکستان کے نہیں، لیکن پوری مسلم امہ کے لیے، کیونکہ پہلی دفعہ ہم ایک سیلف گرون، ہوم گرون اور اپنی ضروریات کے تحت ایک بنتا ہوا ایک مسلم ملٹری پہ ہاتھ دیکھ رہے ہیں. یہ بھی شروعات ہیں، لیکن آئی تھنک اٹس اے ویری بگ بگننگ، کیونکہ سعودی عربیہ کے ریسورسز ہیں، پاکستان کا ایکسپرٹیز ہے، پاکستان کا اس کے اندر بہت بڑا کردار ہے. اگین ترکیہ ریسورسز بھی سعودی عربیہ جتنی تو نہیں، لیکن وہ ریسورسز بھی لاتا ہے، ایکسپیرینس بھی لاتا ہے. کون سوچ سکتا تھا، مجھے بتائیے، اس جنگ سے پہلے کہ کبھی ترکیہ اور سعودی عربیہ، جن کی ٹریڈیشنلی سنی مسلم دنیا کی لیڈرشپ کی جنگ چلتی تھی آپس میں، ترکیہ چاہتے تھے کہ ان کو دیکھا جائے ایز اے مسلم ورلڈ کا لیڈر، سعودی عربیہ چاہتا تھا کہ ان کو دیکھا جائے، ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک ایک کانفلکٹ تھا، وہ ایک ایگریمنٹ میں آ رہے ہیں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ترکیہ اور سعودی عربیہ کو ایک ایگریمنٹ میں پاکستان کا اکٹھے کر لینا، یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اور اگر یہ دو اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں تو کچھ بعید نہیں کہ آنے والے کچھ مہینوں کے بعد ایران بھی آپ کو اس کا حصہ نظر آ جائے. اور امیجن کریں کہ اگر ایران کسی ریجنل سیکیورٹی پیکٹ کا حصہ آتا ہے تو وہ ان تمام ممالک کے لیے ایک سیکیورٹی کی نئی لیول لے آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب، اس کا پیغام کیا جائے گا دنیا کو، اس جو اتحاد بنے جا رہا ہے؟ دیکھیں، اس کا کافی پریشان کن میسج ایٹ ون لیول جائے گا. یہ مسلم دنیا کے لیے تو بڑی اچھی ہے، لیکن ایٹ ون لیول یورپین، خاص طور امریکہ اور اسرائیل، ان کو شاید یہ بات اتنی پسند نہ آئے کہ یہ ایک، بیکاز جب اس طرح کے آپ کے پیکس بنتے ہیں تو اگر ان کو طریقے سے سنبھالا جائے تو وہ کافی زیادہ ان میں مضبوطی آ جاتی ہے. اور جتنا خطہ مضبوط ہوگا اتنی اس کی ریلائنس ویسٹ کے اوپر کم ہوگی سیکیورٹی اینگل سے. لیکن آج تک جو سب سے بڑا انفلوئنس امریکہ کا اس خطے میں تھا، جس چیز کو اسرائیل ایکسپلائٹ کرتا تھا، وہ ان عرب ممالک کے ساتھ یہی تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوئے، ایران آپ کو تباہ کر دے گا. اس میں اہل تشیع اور سنی فقہ کا بھی کلیش تھا. اس میں سنی دنیا ایک طرف تھی، شیعہ دنیا ایک طرف تھی، جس کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ بھی کیا گیا. تو اگر ایران اور یہ تمام خطے ایک دوسرے سے اگر یہ نکل آئے کہ جی پیکٹ ایسا ہو گیا جو انفورس بھی کیا جا سکتا ہے. دیکھیں، پاکستان کے معاشی حالات یا دوسرے اپنی جگہ بالکل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تبدیل ہو ہی جاتے ہیں اگر قوم ٹھیک نہ چلے. لیکن جو ملیٹریلی، نیوکلیئر پارٹ ملیٹریلی ہم اور ترکیہ مل کے ایک بہت بڑا اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہیں. سو یہ کوئی کمفرٹیبل نہیں ہوگا. اور جب اس طرح کا الائنس بنے گا تو جو امریکہ اور اسرائیل کا بہت زیادہ زور ہے ہر کسی کو ابراہیم اکارڈز میں شامل ہو جائیں، ابراہیم اکارڈ میں شامل ہو جائیں، اس کا زور بھی ٹوٹے گا. ابھی آپ کو یاد ہے کچھ دن پہلے ایک دن خبر چلی بڑی زبردست کہ جی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم پیسفل پرپسز کے لیے سعودی عربیہ کو نیوکلیئر ہم پوری ڈیل دیں گے اور پوری فیسلٹی ٹیکنالوجی دیں گے، سب کچھ کریں گے. اور سعودی عربیہ بھی بڑا ایکسائٹیڈ ہوا. اگلے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کر دیا ہاں جی یہ تبھی دیں گے کہ پہلے آپ ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنیں. تو جب آپ ڈفرینسز ایکسپلائٹ کرتے ہیں تو لوگ زیادہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیے قطر پہ حملہ ہوا، آپ دیکھیے یو اے ای پہ حملہ ہوا، سعودی عربیہ پہ حملے ہوئے اس ایران امریکہ جنگ کے اندر. لیکن یہ تینوں ممالک ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، اب بھی ایران کے ساتھ بات کر کے کو ایگزسٹ، بیکاز آپ اپنے ہمسائے چینج نہیں کر سکتے. امریکہ تو ہزاروں میل دور ہے، آج ہے کل چلا جائے گا. اسرائیل اب سب کو نظر آ گیا کہ جو اسرائیل نے غزہ میں کیا، جو لبنان میں کیا، جو ہر جگہ کیا، ان سب جنہوں نے ابراہیمی معاہدے بھی کیے ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ اسرائیل کی اصلیت کیا ہے، خصلت کیا ہے. تو ان کا تحفظ بھی، میوچل سیکیورٹی بھی اس میں ہے کہ یہ آپس میں ان کے ڈیفنس کانٹریکٹس ہوں، آپس میں میوچل اسٹریٹجک ایگریمنٹس ہوں، اور اس کو نیوٹرل آربیٹرز جس طرح ہم ہیں، ترکیہ ہیں، وہ اس کو انفورس کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. تو یہ ایک بڑی اچھی شروعات ہے. اللہ کرے کہ اس کو صحیح ڈائریکشن میں لے جا سکیں سارے. اور یقین مانیں کہ جو ویلکم بھی کریں گے سارے کریں گے، لیکن اسرائیل امریکہ اندر سے جس پہ کوئی اتنے خوش بالکل نہیں ہوں گے.
بہت شکریہ محمد مالک صاحب آپ کا۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں، سعودی عرب، پاکستان اور ترکیہ کے درمیان 6 افریقی سیکیورٹی معاہدے پر آج دستخط ہونے کا امکان ہے۔ ذرائع کا بتانا ہے سعودی وزیر خارجہ کے آئندہ ہفتے اسلام آباد کے دورے کا بھی امکان ہے۔ دفاعی تعاون اور مشترکہ سیکیورٹی کو فروغ دینے پر اتفاق متوقع ہے۔